صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع رسالت نبی، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است۔ واجب صد تکریم محسنین ملت علماء کرام، لائق صد تکریم قرآ اعظام، نہایت ہی سعادت مند ثناخان رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام تسلیم کی نبوت، ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے، توحید و سنت کے علم برداروں، صحابہ کے غلاموں، اہل بیت کے حقداروں، آپ سب لوگ اور ہم اللہ کے گھر میں اکٹھے ہیں، اللہ کے فضل سے اکٹھے ہیں اور ایک عظیم فریضہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اکٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت اس مسجد کی انتظامیہ کو جزائے خیر نصیب فرمائے، ہمارے بنگلہ یاسمین کے پاکستان عوامی خدمت پارٹی کے یونٹ کے تمام ذمہ داران کارکنان کو اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے کہ جن کی پرخلوص دعوت کے نتیجہ میں اس وقت ہم اللہ کے گھر میں دین کی نسبت سے اکٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جس طرح ہم اس وقت ایک ہی چھت کے نیچے اللہ کے گھر میں اکٹھے ہیں، اللہ آپ کو اور مجھے ہدایت کاملہ والی زندگی نصیب فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، کل اللہ کے عرش کے سائے تلے بھی ہم اسی طرح اکٹھے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احبہ، بندہ دنیا میں جس کے ساتھ پیار کرتا ہوگا آخرت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آپ کا اور ہمارا آپس کا جو تعلق ہے چونکہ دین کی نسبت سے ہے، انشاءاللہ ہم کل قیامت والے دن بھی سرخ روح ہوں گے اور اسی نسبت سے اٹھائے جائیں گے۔ سامعین محترم، رجب المرجب کا مہینہ ہے اور اس مہینہ کو کئی نسبتیں حاصل ہیں۔ میں نے اس وقت امیر المؤمنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو آپ کے گوش گزار کرنی ہے، اور حضرت سیدنا امیر المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کی عزت و عظمت اور فضائل اور مناقب کے حوالے سے بھی میں گفتگو کرنے کی سعادت ضرور حاصل کروں گا کہ اس مہینہ کو جس طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی نسبت حاصل ہے، اسی طرح حضرت امیر المؤمنین مولا علی کرم اللہ وجہہ کی نسبت بھی حاصل ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو ہم سب کو کامل ہدایت والی زندگی نصیب فرمائے اور اسی طرح حضور علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہر ہستی کا احترام بھی نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، یاد رکھیے جو صحابی ہوتا ہے وہ مخلوق کا انتخاب نہیں ہے، اللہ کا انتخاب ہے، اور صحابہ کے بارے میں جب بھی کسی نے بحث کرنا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ صحابی کی تعریف کو سمجھے کہ صحابی بنتا کیسے ہے۔ آپ اگر اس مسجد پہ بحث کرنا چاہیں تو آپ کو اس مسجد کے میٹیریل پہ پورا علم حاصل ہونا چاہیے۔ مٹیریل کیا ہے، اس کی بنیادیں کتنی گہری ہیں، اس میں سریا کتنا ڈالا گیا ہے، سیمنٹ کتنا ڈالا گیا ہے، ریت کتنی ڈالی گئی ہے، اس کی چوڑائی کتنی ہے، اونچائی کتنی ہے، بنانے والے مستری کون سے تھے،
اس ساری چیز کا علم اگر آپ کو ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسجد کچی ہے یا پکی ہے، پھر آپ بحث کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، مسجد بنائی گئی ہے آپ کی پیدائش سے ہی پہلے، اور آپ بعد میں آ کر کہہ رہے ہوں کہ جی نہیں جی اس کی تو بنیادیں ہی صحیح نہیں ہوں گی، اس کی تو عمارت ہی ٹھیک نہیں ہوگی، تو آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، چونکہ آپ کو علم حاصل نہیں ہے۔ جب علم حاصل نہیں تو آپ بحث بھی نہیں کر سکتے۔ مقام صحابیت سمجھنے کے لیے آپ کو اتنا علم ہونا چاہیے کہ صحابی بننے کے لیے میٹیریل کیا ہوتا ہے، شرائط کیا ہے، قواعد و ضوابط کیا ہے، صحابی بنتا کیسے ہے، اور کون کون اس لائق تھا کہ انہیں حضور کا صحابی بنایا گیا۔ جب تک آپ کو یہ علم حاصل نہیں ہوگا آپ صحابہ پہ بحث کرنے کا حق ہی نہیں رکھتے۔ اور جس کو یہ پتہ چل گیا کہ صحابی کیسے بنتا ہے اور صحابی کس کی وجہ سے صحابی بنا ہے، تو پھر میرے خیال میں وہ صحابہ پہ بحث کرے گا ہی نہیں، آنکھیں بند کر کے کہے گا کہ کائنات کے رب نے جو کہہ دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، نبی کا ہر صحابی جنتی ہے، تو میں کون ہوں جو جنت کے رہنے والوں کے بارے میں بحث کروں۔ سامعین محترم، علماء نے، فقہاء نے قرآن و حدیث کی روشنی میں صحابی کی تعریف یہ کی ہے کہ ہر وہ بندہ جس نے ایمان کی حالت میں حضور کا دیدار کیا ہو اسے صحابی رسول کہتے ہیں۔ ایمان کی حالت میں حضور کا دیدار کیا ہو اسے صحابی رسول کہتے ہیں، یا دوسرے معنوں میں کہ ہر وہ بندہ جو صاحب ایمان ہوا اور اس نے چاہے حضور کو نہ دیکھو، حضور نے اس کو دیکھ لیا ہو، اسے بھی صحابی رسول کہتے ہیں۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، نابینا ہیں، اپنی آنکھوں سے حضور کو نہ دیکھ سکے لیکن حضور نے ان کو دیکھا ہوا تھا، تو اللہ نے اس پیارے صحابی کو قرآن کی آیتیں بنا کر پوری سورت اتار دی۔ عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ۔ تو صحابی بنتا ہے حضور کے دیدار کی وجہ سے، آقا پہ ایمان کی وجہ سے، اللہ کی توحید کے اقرار کی وجہ سے۔ جس نے اقرار باللسان کر لیا، تصدیق بالقلب کر لیا، اور پھر رسول اللہ کا دیدار بھی نصیب ہو گیا، وہ صحابی رسول کہلاتا ہے۔ تو جس کو صحابی بنائے ہی حضور کے دیدار کی وجہ سے گیا ہے، ہم اس پہ بحث نہیں کر سکتے۔ صحابہ کو محفوظ عن الخطا بنایا گیا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ سے خطا ہوئی نہیں، دوسری بات یہ ہے کہ اگر خطا ہوئی تو اللہ نے ان کی زندگیوں میں ہی ان کے لیے معافی کا اعلان کر دیا۔ خطا کا مادہ تو تھا نا، معصوم تو صرف انبیاء ہے، انبیاء میں خطا کا مادہ بھی نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ انبیاء کو قولی، فعلی، اسمی، جسمی ہر عیب سے اللہ نے پاک اور مبرہ پیدا کیا ہے۔ انبیاء سے اگر کچھ باتیں صادر بھی ہوئی ہیں تو وہ دنیا کو اللہ کوئی پیغام دینا چاہتے تھے، اس لیے انبیاء کے ذریعے سے صادر کر دی گئی، ورنہ اللہ کا ہر نبی ہر اعتبار سے بے عیب ہے، ہر اعتبار سے پاک ہے، ہر اعتبار سے منزہ ہے، اور ہر دنیا کی خامی سے مبرہ ہے۔ اگر کبھی ان سے کوئی بات صادر ہوئی ہے تو وہ رب نے کچھ باتیں آپ تک پہنچانے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو صحابہ نے سمجھا کہ حضور کو نماز میں اشتباہ ہو گیا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ شاید آپ کچھ بھول گئے۔ حضور نے فرمایا قسم ہے اللہ کی، قسم ہے اللہ کی اور اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، میں بھولا نہیں ہوں، ولیکن انسا، مجھے بھلایا گیا ہے۔
میں خود نہیں بھولا، مجھے بھلایا گیا ہے، اللہ تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہے۔ انبیاء معصوم ہیں، انبیاء کے بعد حضور خاتم المعصومین ہے، اور حضور کے بعد اب کائنات میں کوئی بھی معصوم نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ جس طرح عقیدہ ختم نبوت ضروری ہے، بعین ہی اسی کیفیت، اسی اہمیت کے ساتھ عقیدہ ختم عصمت بھی ضروری ہے۔ پتہ نہیں یار لوگوں کی توجہ اس طرف نہیں جا رہی، یا اس موضوع پہ زیادہ گفتگو کیوں نہیں ہوتی۔ عقیدہ ختم عصمت اتنا ہی ضروری ہے جتنا عقیدہ ختم نبوت ضروری ہے۔ جس طرح نبی کوئی نہیں آ سکتا، حضور کے آنے کے بعد اب رسول کوئی نہیں آ سکتا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اب حضور کے بعد کوئی معصوم بھی نہیں آ سکتا، اب عصمت کا دروازہ بھی بند ہو گیا ہے، حضور خاتم المعصومین ہے، حضور کے بعد اب کائنات میں نبیوں کی طرح اور کوئی معصوم نہیں ہے۔ یہ اہل سنت کا متفق علیہ عقیدہ ہے۔ دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، حنبلی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں یا حنفی ہوں، جتنے بھی سلاسل ہیں اہل سنت کے، ان کا متفق علیہ عقیدہ یہ ہے کہ حضور پہ آ کر نبوت بھی ختم ہو گئی اور عصمت بھی ختم ہو گئی، حضور خاتم النبیین بھی ہیں، حضور خاتم المعصومین بھی ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا ایمانیات کا حصہ ہے، ایمانیات میں شامل ہے یہ بات۔ انبیاء کے بعد، حضور کے بعد اب کوئی معصوم نہیں، صحابہ بھی معصوم نہیں، اس لیے کہ صحابہ کو اللہ نے محفوظ کیا ہے، معصوم نہیں بنایا۔ معصوم کس کو کہتے ہیں؟ محفوظ کس کو کہتے ہیں؟ معصوم اس کو کہتے ہیں گناہ جس کے قریب نہ آئے، محفوظ اسے کہتے ہیں جو گناہ کے قریب نہ جائے۔ معصوم گناہ قریب آ ہی نہیں سکتا معصوم کے، اور جو محفوظ ہوتا ہے وہ گناہ کے قریب نہیں جاتا، اس میں گناہ کا، خطا کا مادہ ہے لیکن کرتا نہیں۔ بات جو محفوظ ہوتا ہے اس میں خطا کا مادہ ہے لیکن خطا کرتا۔ مثال کے طور پر بچہ ہے آپ کا، اس بچے کے اندر مادہ ہے شرارت کرنے کا، کبھی اس کو چھیڑے گا، کبھی اس کو چھیڑے گا، کبھی اس چیز کو اٹھا کر ادھر پھینکے گا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کچھ نہ کچھ کرتا رہے گا۔ لیکن اگر اسی بچے کا ہاتھ اپنے استاد کے ہاتھ میں آ جائے تو شرارت کرتا ہے، حالانکہ مادہ ہے اس کے اندر، اس کے اندر صفت ہے کہ شرارت کرے بچے کے اندر۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتابوں میں واقعہ ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے ایک مرید سے کہا کہ کل جب آؤ نا تو اپنا چھوٹا بچہ لیتے آنا، چلو اس کے جو ہے کچھ دیر بیٹھے گا تو اس کی خوش گپیاں دیکھیں گے۔ وہ مرید تھا، اپنے بچے کو خوب نہلا دھلا کے خوشبوئیں لگا کے سمجھا بجھا کے آیا کہ تو نے ادب سے بیٹھنا ہے، شرارت نہیں کرنی، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ وہ بچہ باپ کا سمجھایا وہ آیا، بڑے ادب سے سلام لیا، حضرت کے سامنے زانو تلمذ طے کر کے بڑے ادب سے بیٹھ گیا، خوب بالکل خاموش ہو کے بیٹھا ہے۔ حضرت کچھ دیر دیکھتے رہے، کچھ دیر کے بعد اپنے مرید سے کہے کہ میں نے تو کہا تھا کہ اپنا بچہ لے آنا، تم تو کوئی بزرگ اٹھا کے لائے ہو، صوفی لے کے آ گئے ہو، بچہ ہو اور شرارت نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بچے میں صفت ہے کہ وہ شرارت کرے، لیکن یہی بچہ جس میں صفت ہے کہ شرارت کرے، جب استاد کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے تو شرارت کرتا۔ صحابہ میں خطا کی صفت ہے، مادہ ہے، لیکن کرتے نہیں ہیں، چونکہ اللہ نے ان کے ہاتھ محمد کے ہاتھوں میں دے دیے، اب یہ محفوظ ہو گئے۔ اور ہم جب بات صحابہ کی کرتے ہیں اس میں حضرت مولا علی شامل ہوتے ہیں، اس میں سیدین حضرات حسنین کریمین شامل ہوتے ہیں، اس میں سیدہ طاہرہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا شامل ہوتی ہیں۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ صحابہ کہیں اور صرف 3 مراد لیں، نہیں نہیں نہیں،
ہم یہ کہیں کہ میاں ہم صحابہ کریں گے، لیکن دل میں نیت کریں کہ سب چھوڑ گئے تھے حضور کو، 2-3 بچ گئے تھے صرف، نہیں، اللہ کی قسم، اللہ نے حضور کو جو صحابہ دیے سارے خالص تھے، سارے مخلص تھے، سارے سچے تھے، سارے سچے تھے۔ نہ حضور کی حیات طیبہ میں انہوں نے حضور کو چھوڑا، نہ حضور کا پردہ فرمانے کے بعد حضور کو چھوڑا۔ اگر صحابہ حضور سے مخلص نہیں تھے، بتاؤ وہ کون تھے جو قسطنطنیہ میں اذانیں دے رہے تھے؟ وہ کون تھے جو قبرص میں اللہ اکبر کی صدائیں دے رہے تھے؟ وہ کون تھے جو شام میں محمدی پرچم لہرا رہے تھے؟ وہ کون تھے جو قادسیہ کی جنگیں لڑتے ہوئے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا کی صدائیں حق بلند کر رہے تھے؟ وہ صحابہ ہی تو تھے۔ 1,44,000 کے قریب تاریخ کہتی ہے حضور کے صحابہ تھے، لیکن مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں جو قبریں ملتی ہے وہ 10,000 کے لگ بھگ، باقی کدھر گئے؟ جس کا رخ جس طرف تھا ادھر ہی گھوڑا دوڑا دیا، اور چلتے 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 یہاں قلعہ دراوڑ بہاولپور کے قریب منڈی ازمان والی جانب قلعہ دراوڑ تک صحابہ کی قبریں موجود ہیں، پنجگور تک صحابہ کی قبریں موجود ہیں۔ یارو کبھی سوچو تو صحیح، وہ کون لوگ تھے، کس طرح آئے؟ نہ جہاز ان کے پاس تھے، نہ کوئی اور دیگر ساز و سامان ان کے پاس تھے۔ وہ کون لوگ تھے جو لا الہ الا اللہ کی صدائیں لگاتے ہوئے پنجگور تک آ گئے، لا الہ الا اللہ کی صدا لگاتے ہوئے قلعہ دراوڑ تک آ گئے، لا الہ الا اللہ کی صدائیں لگاتے ہوئے سندھ تک آ گئے، لا الہ الا اللہ کی صدائیں لگاتے ہوئے کوئی یمن میں، کوئی افغانستان میں، کوئی ایران میں پہنچے اور پوری دنیا میں رسول اللہ کے دین کا جھنڈا لہرا دیا۔ وہ نبی کے صحابہ تھے، ان کی زندگی کا مطمع نظر صرف حضور کا دین تھا، بس صرف حضور کا دین۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ جلیل القدر صحابی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کسی کو خط لکھوانا ہوتا، حضور فرماتے جاؤ معاویہ کو بلا کے لاؤ کہ میرے لیے خط لکھے۔ پیغام سب سے اہم ذمہ داری، جب کہیں معاہدہ ہوتا 2 قبائل کے درمیان اور وہ معاہدہ لکھا جانا ہوتا، حضور فرماتے معاویہ کو بلا کے لاؤ کہ وہ معاہدہ کو تحریر کرے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سامنے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا لوگو امیر معاویہ کو برا بھلا مت کہو، جب تک معاویہ تم میں موجود ہے تم اپنی شان کے ساتھ ہو۔ جس دن معاویہ اٹھا لیے گئے تمہارے سر سے تن، تمہارے تن سے سر یوں جدا ہوں گے جس طرح ہنزل کا پھل اپنے درخت سے جدا کیا جاتا ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ 64,65,000 مربع میل پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نعرہ مستانہ لگانے والی ہستی کا نام امیر معاویہ۔ کسی کی تائید، کسی کی حمایت اور کسی کے جو ہے نعروں کی کوئی ضرورت نہیں امیر معاویہ کو۔ امیر معاویہ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ امیر معاویہ کی بہن رسول اللہ کی زوجہ ہے، کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، اور ہم تسلیم کروانے کے لیے آئے بھی نہیں ہیں، ہماری ڈیوٹی بھی نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں جس کو صحابہ اچھے نہیں لگتے نہ لگے کوئی بات نہیں، لیکن ہم صحابہ کو گالی نہیں دینے دیں گے۔ نہیں لگتے تو کوئی بات نہیں، تم جانو تمہارا رب جانے، کل قیامت والے دن خود بھگت لینا۔ لیکن اگر تم یہ شوق کرو کہ چوک پر، چوراہے پر، گلی بازار میں حضور کے صحابہ کو لاوارث سمجھ کے گالیاں دو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پہ تورع کرو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے نام جانوروں کے اوپر لکھو، رسول اللہ کے صحابہ کے نام کے پتلے بنا کے جلاؤ، رب محمد کی قسم جب تک محمد الرسول اللہ کے ماننے والے موجود ہیں، نبی علیہ السلام کی ازواج کا تحفظ بھی
کرتے رہیں گے، نبی علیہ السلام کے اصحاب کا تحفظ بھی کرتے رہیں گے، نبی علیہ السلام کی آل کا تحفظ بھی کرتے رہیں گے۔ ڈیوٹی ہے یہ ہر اس بندے کی جو اپنے آپ کو محمدی کہتا ہے۔ منوانا ہماری ڈیوٹی نہیں ہے، تحفظ ہماری ڈیوٹی ہے۔ یاد رکھنا، پچھلے دنوں ہمارے بھائی فوجی محمد رمضان خان صاحب نے یہاں پر جو ہے کشمیر کے حق میں ریلی نکالی، آپ سب دوستوں نے وہاں پہ بھرپور شرکت کی۔ ہم وہاں پر یہ کہہ رہے تھے کہ کشمیر ہماری شاہ رگ ہے، کشمیر ہماری شاہ رگ ہے، کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے، شاہ رگ پہ حملہ پاکستان پہ حملہ ہے۔ لوگوں، جس طرح کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے، صحابہ ایمان کی شاہ رگ ہے۔ کشمیر پر حملہ پاکستان پر حملہ ہے، صحابہ پر حملہ ایمان پر حملہ ہے۔ ہم امن کے داعی ہیں، محبتوں کے داعی ہیں۔ جس قدر ایک دوسرے کو برداشت کیا جا سکتا ہے، ہم الحمدللہ اس اعتبار سے رواداری اور تحمل اور بردباری کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بات بالکل کلیئر ہے کہ حضور علیہ السلام کی ناموس، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ازواج کا تحفظ، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بنات اور پوری اولاد کا تحفظ، حضور علیہ السلام کے اصحاب اور حضور کی پوری آل کا تحفظ، یہ ہمارے اوپر اسی طرح فرض ہے جس طرح 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ ہم اپنی نمازیں بھی پڑھتے رہیں گے اور یہ فرض بھی ادا کرتے رہیں گے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امیر معاویہ مسلمانوں کے ماموں ہیں، خال المسلمین ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خال المسلمین ہیں، مسلمانوں کے ماموں ہیں۔ ایک دوست قاری صاحب ہنس کے کہنے لگا کہ مسلمانوں کے ہیں، کہنے لگا کیا کہ مسلمانوں کے ہیں، تو میں نے بھی ہنس کے کہا ہاں صرف مسلمانوں کے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کن کے ماموں ہیں؟ مسلمانوں کے ماموں ہیں۔ حضور نے فرمایا خال المسلمین ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کاتب وحی، ان کے ہاتھوں سے وحی کی کتابت کی اور حضور کی نگرانی میں کی گئی۔ حضور نے اپنے خط لکھوائے اپنی نگرانی میں، حضور بولتے جا رہے تھے، حضرت امیر معاویہ لکھتے جا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری پہ سفر فرما رہے ہیں، حضرت امیر معاویہ پیچھے بیٹھے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ہے پوچھا امیر معاویہ آپ کے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے ساتھ لگ رہا ہے؟ یا رسول اللہ میرا پیٹ اور میرا سینہ آپ سے ٹچ ہو رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ امیر معاویہ کا سینہ اور ان کا پیٹ علم سے بھر دے، علم سے بھر دے۔ امت میں سب سے زیادہ بردبار حضرت امیر معاویہ ہیں، حضور نے فرمایا۔ برداشت حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ تک تمام جو خلفاء ہیں ان کے دور میں حضرت امیر معاویہ اہم ترین عہدوں پر رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی حضرت امیر معاویہ شام کے گورنر رہے۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ محبوب سبحانی سے ایک بندے نے سوال کیا کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میرا دل کرتا ہے کسی چوراہے پہ بیٹھ جاؤں اور وہاں سے حضرت امیر معاویہ کا لشکر گزرے اور اس لشکر کے گزرنے سے جو دھول اڑتی ہے وہ دھول میرے جسم پہ پڑے، میں سمجھوں گا اللہ نے میری بخشش کا اعلان کر دیا۔ یہ مقام ہے حضرت امیر معاویہ کا رضی اللہ تعالی۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ، انہوں نے زندگی میں کسی کو کوڑے نہیں مارے، پورے دور خلافت میں
لیکن حضرت امیر معاویہ کو ایک شخص گالیاں دیا کرتا تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے نرم اور ٹھنڈے مزاج کے بندے نے اپنی نگرانی میں کھڑے ہو کر اسے کوڑے لگوائے۔ اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اپنے کنسیپٹ ہمیشہ کلیئر رکھیے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت جو ہیں، ہم حضرت امیر معاویہ کو کبھی بھی حضرت علی کے ساتھ مقابلہ نہیں کرواتے، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم حضرت امیر معاویہ کو حضرت علی کے مقابل لا کے کھڑا کر لیتے ہیں تو یہ وہ غلط بیانی کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں علی کا مقام اپنا ہے، معاویہ کا مقام اپنا ہے۔ جو مقام علی کا ہے وہ علی کی خاصیت ہے، لیکن جو مقام معاویہ کا ہے اس مقام کو بھی بعد والی امت میں سے کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ٹھیک ہے حضرت علی کے مقام کو حضرت امیر معاویہ نہیں پہنچ سکتے، لیکن حضرت امیر معاویہ کے مقام کو بھی بعد میں آنے والا کوئی اور نہیں پہنچ سکتا۔ صحابی رسول ہونے کے اعتبار سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے، ساری دنیا کے غوث، قطب، ابدال، پیر، ولی، مرشد، علماء، صلحاء، اتقیاء سب اکٹھے ہو جائیں، ان کی ساری زندگی کی مقبول عبادت اکٹھی کر کے اگر ایک پلڑے میں رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں حضرت امیر معاویہ کا ایک سجدہ رکھ دو تو وہ سجدہ ان سب سے بڑھ جائے گا۔ باقی ہم نے کبھی بھی حضرت امیر معاویہ کا حضرت علی سے تقابل نہیں کروایا۔ ہمیں ہمارے اساتذہ نے، استاذ محترم مولانا ظفر احمد قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے سبقن ایک بار نہیں بار بار پڑھایا تھا کہ صحابی رسول ہونے میں بے شک حضرت علی بھی صحابی رسول ہے، حضرت امیر معاویہ بھی صحابی رسول ہے، لیکن ان کا آپس میں تقابل کسی صورت بھی نہیں کروانا، کیونکہ جو شان حضرت علی کی ہے وہ شان حضرت علی ہی کی ہے، اس کا مقابلہ حضرت امیر معاویہ نہیں کر سکتے۔ لیکن جو شان حضرت امیر معاویہ کی وہ پھر آپ جیسے میرے جیسے لوگ یا امت کے حضرت امیر معاویہ کے بعد آنے والے جو لوگ ہیں وہ حضرت امیر معاویہ کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت علی کو جو شان ہے وہ سابقون الاولون ہے، سب سے پہلے مسلمان ہوئے حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ نمبر 2 بدری صحابی ہے، اور نمبر 3 عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ کیا ہے؟ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، صحابی ہے، السابقون الاولون ہے، اور بدری ہے، اور عشرہ مبشرہ۔ یہ 4 فضیلتیں حضرت علی کو حاصل ہیں، اور ان 4 فضیلتوں میں سے حضرت امیر معاویہ کو صرف ایک فضیلت حاصل ہے، اور وہ ہے صحابی رسول ہونے کی۔ تو ہم نے کبھی بھی حضرت علی کو اور حضرت امیر معاویہ کا آپس میں مقابلہ نہیں کروایا، ان کا آپس میں تقابل نہیں کروایا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شان بھی بولتے رہیں گے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی بولتے رہیں گے۔ یہی سبق ہمیں دیا گیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب سیدنا امیر المؤمنین حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ کچھ تھوڑا سا غلط فہمی کی بنیاد پہ کچھ معاملات بگڑے تو رومی بادشاہ نے خط لکھا، بڑی مشہور روایت ہے، خط لکھا کہ امیر معاویہ اگر آپ چاہیں تو ہم فوج بھیجے جو آپ کے ساتھ مل کے علی کے ساتھ لڑائی کرے۔ ابھی یہ خط پہنچا ہی تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوابی خط لکھا، اور خط لکھتے ہوئے جو لہجہ اختیار کیا آج بھی تاریخ جھوم جھوم کے کہتی ہے، لکھا او رومی کتے، او رومی کتے، اگر تیرا ہاتھ علی کی طرف بڑھا تو سب سے پہلے معاویہ علی کا سپاہی بن کے تیرے مقابلے میں نکلے گا، خبردار علی کے خلاف کوئی بات اور حرکت مت کرنا۔ یہ حضرت امیر معاویہ کا لہجہ تھا۔ ہم مسلمان ہیں، کہو الحمدللہ، ہم اہل سنت ہیں الحمدللہ۔ نبی علیہ السلام کی نسبت جس کو ملی ہے ہم اس کو اس کی نسبت سمیت سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ 13 رجب المرجب کو مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کا یوم ولادت ہے۔ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنا امام بھی کہتے ہیں، اپنا ایمان بھی کہتے ہیں۔ وہ ہمارے ایمان کی بنیاد بھی ہیں، ہمارے ایمان کی اساس بھی ہیں، ہمارے ایمان کی جڑ بھی ہے۔ آپ کا جو منبر ہے یہ آپ کو نفرت نہیں سکھا رہا،
آپ اس ممبر سے آپ کو فرقہ واریت نہیں سکھائی جا رہی، اس ممبر سے آپ کو شدت پسندی نہیں سکھائی جا رہی، اس ممبر سے آپ کے دلوں میں گند نہیں بھرا جا رہا، اس ممبر سے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ نبی کے ساتھ جو بھی منسوب ہو گیا وہ نبی کے در والا تھا، اس کو بھی سلام، وہ نبی کے گھر والا تھا، اس کو بھی سلام، وہ نبی کا یارانہ تھا، ان کو بھی سلام، وہ نبی کا گھرانہ تھا، ان کو بھی سلام، وہ السابقون الاولون تھے، ان کو بھی سلام، والذین اتبعوہم بإحسان تھے، ان کو بھی سلام، مہاجرین میں سے ہیں ان کو بھی سلام، انصار میں سے ہیں ان کو بھی سلام، عرب میں سے ہیں ان کو بھی سلام، عجم میں سے ہیں ان کو بھی سلام، آزاد ہو کر حضور کے صحابی بنے ان کو بھی سلام، اور غلامی ہو کے حضور کے صحابی بنے ان کو بھی سلام، وہ مردوں کی صورت میں ہے ان کو بھی سلام، خواتین کی صورت میں ہے ان کو بھی سلام۔ یہ آپ کا ممبر ہے جو آپ کو نفرتیں نہیں سکھاتا، یہ آپ کا ممبر ہے جو آپ کو تبرہ نہیں سکھاتا، یہ آپ کا ممبر ہے جو آپ کو شدت پسندی نہیں سکھاتا، یہ آپ کا ممبر ہے جو آپ کو دہشت گردی نہیں سکھاتا، تحمل، بردباری، امن، پیار، محبت، اتفاق اور استحکام کا درس اگر ملتا ہے تو آپ کو پاکستان عوامی خدمت پارٹی کے سٹیج سے ہر دور میں ہر لحظہ ملتا ہے، اور یہی سبق دیا جاتا ہے کہ ناموس رسالت، ناموس اصحاب پیغمبر، ناموس آل پیغمبر، نبی کی ازواج مطہرات، نبی کی چاروں بنات، نبی کی ساری اولاد کی عزت، عظمت، رفت اور شان بلند کرتے آئے ہیں اور آئندہ بھی بیان کرتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ نظریات پہ کوئی سودا نہیں، اس حوالے سے تو بالکل ہے ہی نہیں، باقی انداز اپنا اپنا، ہر پھول کی اپنی خوشبو، انداز اپنا اپنا ہے، ہم کسی کے انداز پہ تنقید نہیں کر رہے، اور اپنا انداز جو ہمارا ہے اس انداز سے ہم پہلے بھی کام کرتے ہیں اور آئندہ بھی کر رہے ہیں، وہ ہم مسلسل کرتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ وطن ہمارا ہے، شہر ہمارا ہے، ملک ہمارا ہے، اس وطن کے اندر پر امن رہ کر غلبہ اسلام اور استحکام پاکستان کی جد و جہد ہم آئینی اور قانونی انداز سے اور جمہوری راستوں کے ذریعے سے کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز میں اپنے رب پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں وہ وقت دور نہیں ہے جب انشاءاللہ آپ کے حق پہ جو ڈاکہ ڈالا گیا تھا وہ حق آپ تک دوبارہ پہنچنے والا ہے، اور آپ کا نمائندہ انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں اب اسمبلی میں پہنچنے بھی والا ہے۔ یہ لوگ جس راستے سے داخل ہوئے تھے انشاءاللہ اسی راستے سے واپس لوٹیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آنے والا دور علماء کا دور ہے، صلحاء کا دور انشاءاللہ العزیز، اور ایک بھاری تعداد میں انشاءاللہ العزیز ٹوپی داڑھی پگڑی والے پارلیمنٹ میں پہنچیں گے اور اس ملک کی خدمت کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ آپ اپنے حوصلے بلند رکھیں اور دائیں بائیں سے آنے والی آوازوں پہ بالکل کان مت دھریں، اس فقیر پہ مطمئن رہیں، انشاءاللہ العزیز اس رگ میں دوڑتا مختار سیال کا خون ہے، تمہارے جذبات کا سودا نہیں کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ باقی میں نے پہلے ہی بتایا نا کہ ہر بندے کا ایک اپنا کام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، ہم اپنے انداز میں کام کر رہے ہیں تاکہ ہمارے اس شہر کا، اس ملک کا امن جو ہے وہ اسی طرح رہے، اور آپ لوگ جو ہیں پر امن ماحول میں رہ کر جو ہے اپنا کام اور اپنی محنت اور اپنے ملک کی خدمت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھیں۔ اللہ رب العزت آپ کو اور ہم سب کو اصحاب محمد و آل محمد کی عزت، احترام اور ان کی شان، فضائل اور مناقب مرتے دم تک بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آنکھوں کا نور دل کی چاہت حسین ہے، اسلام کی شناخت غیرت حسین ہے، حور و قصور جنت میں ہے دل پذیر، لیکن سردار شباب جنت مولا حسین ہے۔ دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، ان محترم نفوس میں شامل حسین ہے۔ جس نے زبان چوسی محبوب کبریا کی، وہ خوش نصیب کامل مرشد حسین ہے۔ قاتل حسین پر ہے لعنت خدا کی آج تک، اور میری زباں پہ آج بھی واہ واہ حسین ہے۔ کافر مرے جو کرتا ہو نفرت حسین سے، آصف میرا تو مذہب عقیدہ حسین ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔